فرمایا میرے جو آل بیت ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ اہل سنت چل بھی رہے ہیں لیکن بغیر یہ نہیں کہ راہبر کے چل رہے ہیں، ہم ان ستاروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے، اے اننے واہ نہیں چل رہا ہے، اے وہ صحابہ جنہیں ستارے انہوں دیکھ کے چل رہے ہیں، اے ان دریاوے بھی چل رہے ہیں لیکن بغیر کشتی تو نہیں چل رہے۔ یہ کشتی تو بغیر چلن گے تو ڈوب جان گے، آل بیت رسول والی کشتی میں بھی یہ سوار ہیں۔ وہ کشتی بغیر سمت کے بھی نہیں چل رہی، اس نے سمت متعین ہے، اس ستارے کو دیکھ کر چل رہی ہے، اور نہ وہ دریا کے اندر خود اترے ہوئے ہیں کہ برباد ہو جائیں۔ اس لیے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، یہ صدیوں پہلے یہ فیصلے ہو گئے۔ اس پر میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے زندگی میں۔ اگر کہیں جا کر میری عقل نہیں جب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تو مجھے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا میری عقل ہے۔ بندے نو کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے تھے، صحابت اہل بیت کے مسئلے چھیڑ دے۔ ہمیں محبت کا درس ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہنا بھی ایک وجہ تو اسی حضرت مریم نال محبت کی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہم تین وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتھے ایک نسبت نال محبت دیتے، تین نسبت نال۔ نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہربان، جن کا دوپٹہ سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی یہ رکھوں گا جب یہاں سے نکلوں گا تو اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئی، اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر یہاں مرکز پرکارش اور مادر یہاں کاروان سالارش۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی امی جان۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہو، بات ختم ہو، اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی۔ آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ، 80,000 لشکر موجود تھا۔ امام اقبال نے کہا یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت بر سر تاج و نگی۔ اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہیں، دوسرے امام حسن ہیں۔ امام حسن کون ہیں کہ جب دو میں فوج آپس سے ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت جی وجہ تو خون بہن لگا سی، آپ نے ہوتے اپنا پیر رکھ دیتا، اپنی نالین رکھ دیتی، اپنی جتی رکھ دیتی، فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے، اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے۔ آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا۔ ہاں امام حسن کو نہیں مانے گا۔ بہت سارے لوگوں کو امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی۔ میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سید۔ جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا کر
تو یہ تو میرے وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی اے تو میں تمہید بدی صرف تانوں گل سمجھان واسطے، ویسے میں ویکھ رہا کہ تانوں یہ گل جڑی نا تسی کیونکہ دوسری گلاں سنن تے عادی ہو تے اے تانوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بس اتنی بات ہے کہ اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں ساڈیاں تلواراں بچیاں صحابہ تے آل بیت تے چلن واسطے نہیں جنی چلیاں انہاں دے خلاف تو پھر اپنی زباناں انہاں دے خلاف نہ چلائی، اے بات اتنی مختصر جی بات، یہ او جانن وڈے دیاں گلاں وڈے جانن۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے ایک مجذوب آیا، مجذوب آ کے کہنے لگا جی داتا صاحب دی لڑائی ہو گئی، افغانستان دا ایک مجذوب ہے اودی داتا صاحب نال عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے کہ کیوں لڑائی ہو گئی؟ انہاں کہا افغانستان دا مجذوب کہندا ہے داتا صاحب نو کہ بر صغیر چو انگریزاں نو کڈو، تے داتا صاحب کہندے نہیں نہیں اجے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئے، انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے۔ اے دا پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے مجذوب آ گیا، انہیں اے گل کیتی پیر مہر علی شاہ صاحب نال، آپ نے فرمایا چھوڑا جھلیا وڈیاں دیاں گلاں وڈے جان، وڈیاں دیاں گلاں۔ اور خادم کون ہوتا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر صحابہ والے بیٹھ کر؟ بس حضرت یہ جو جھگڑے بنائے ہیں نا لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے، ہاں جی لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے۔ حضرت فاروق اعظم جنہ دے جاہ و جلال نال آسمان بھی کالا ہو گیا، آپ نے کہ قیصر و کسریٰ این کم دے سن بادشاہ، آپ دا سائے کوڑ بھی شیطان نسدا، اتنی پاوراں اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی، ممبر پر جلوہ کر رہے ہیں 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، 36 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں، آپ ممبر اتنے بیٹھے ہوئے تو امام حسین آ گئے، آ کے گل کے کی تھی، انہوں نے کہا اے تو میرے نانا دا ممبر ہے نا، تسی اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بیٹھو۔ تے گل کنے کی تھی امام حسین نے، تے گل کدے نال کی تھی میں انہاں دی شان پہلے دسی۔ تے صحابہ تے اہل بیت تے جھگڑے ہوندے تے حضرت عمر نے اس ویلے امام حسین نو کی کہنا سی، لیکن وہ جانتے سن کہ ایک انہاں دے نواسے تے جنہاں دی وجہ تو عمر بنیا، دی وجہ تو عمر بنے۔ آپ نے اپنی دستار مبارک لا دیتی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مستند عالم اور مستند جناب اس بر صغیر حدیث پھیلان والے، آپ حضرت فرماندے کہ حضرت عمر نے اپنی پگڑی مبارک ممبر تے بیٹھے بیٹھے لا دیتی تے امام حسین نو فرمان لگے تسی ممبراں دیاں گلاں کردے ہو، ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تے۔ اس کے بعد کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ اور اس سے اگلی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے مال غنیمت آیا تے حضرت فاروق اعظم اپنے پتر نو 500 روپے دیتے عبداللہ بن عمر نو، تے امام حسن تے حسین نو 1000 روپیہ دیتا۔ اے روپیہ نہیں درہم دینار دی گل کر رہے، مطلب تسی اے روپیہ اپنے سمجھی کھڑو، او دیتے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر بول پائے، انہاں کہا جناب تسی حسنین کریمین نو اتنے پیسے دیتے، میں نو 500 روپیہ۔ اے تے اس ویلے مدینہ پاک دی گلیاں کھیلتے سن جدوں عبداللہ بن عمر تلوار لے کے اسلام کی خدمت کرتا سی، اج پیسے دینے دی واری آئی تے تسی میں نو تھوڑے دیتے۔ اے حضرت عبداللہ بن عمر نے حسد دی وجہ تو گل نہیں کی تھی، آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ حضور دی امت نو قیامت تک پتہ چلے کہ میرے ابا جی نے امام حسن تے حسین نو پیسے زیادہ کیوں دیتے۔ جی آپ کو نہ بول دے کہ حضرت عمر دے کو کچھ نہیں سی کہنا، آپ چپ کر کے جیب وچ پا کے چلے جاتے۔ اے آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ دنیا تے کھل جائے کہ میرے ابا جی نے حسنین کریمین دی عزت کیوں کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم فرمان لگے اپنے پتر نو، فرمایا جی حسن تے حسین دا مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر انہاں جا پیو لیا باپ لیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی یہ کوئی جھگڑے کہا جی صحابہ میں کہا جی فاروق اعظم تو کہنے نا اپنے پتر نو کہ حسن تے حسین دا مقابلہ کرنی تے جا باپ لیا، فرمایا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی ماں لیا، اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانا لیا، اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانی لیا، اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی خالہ لیا۔